نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام. ہم میلاد کیوں منا رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. سبحان اللہ. بے شک تحقیق رب نے احسان فرمایا مومنوں پر کہ اپنا محبوب انہیں عطا فرمایا. سبحان اللہ. رب تعالیٰ نے ہزار نعمتیں عطا کی ہیں لیکن کسی نعمت پر رب نے احسان جتایا نہیں. آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، زبان دی بولنے کے لیے، موسم ہے، ہوائیں ہیں، پہاڑ ہیں، ندیاں ہیں، ہزار نعمتیں، پر کسی نعمت پر رب نے احسان جتایا نہیں. تو رب تعالیٰ نے اپنا محبوب دے کر احسان جتایا. کیوں؟ رب تعالیٰ نے اس لیے احسان جتایا کہ ساری نعمتیں میں نے تمہیں محبوب کے صدقے عطا کی ہیں اور میں اپنا محبوب تمہیں دے رہا ہوں. اور یاد رکھیے نبی کریم علیہ السلام کی آمد اور آپ کا آنا، آپ کا ہمارے اندر تشریف لے آنا، ہمیں محبوب کا مل جانا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. ہمیں اپنے مقدروں پہ ناز کرنا چاہیے. اس عظیم نعمت پر ہم میلاد منا کے حضور کا رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ہم میلاد کیوں منا رہے ہیں؟ ہم حضور کی آمد پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کیونکہ رب نے کہا اما بنعمت ربی کا فحدث، میری نعمت کا چرچا کرو. مولا اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ نبی کہ جس کے آنے کی خواہش اور جس کا امتی بننے کے لیے خواہش انبیاء کرتے رہے. مولا تو نے ہمیں اپنا وہ محبوب عطا فرما دیا ہے اور فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. مالک ہم تیرے محبوب کا ہم میلاد کیوں منا رہے ہیں؟ ہم میلاد اس لیے منا رہے ہیں کہ بڑی توجہ کے ساتھ 2-3 منٹ کی بات ہے. ہم میلاد اس لیے منا رہے ہیں کہ رب نے میلاد منایا. اس بات کی یہ ہے قرآن کی نص، بڑی توجہ سے سنیے گا. اور جو نص کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج. میلاد کس نے منایا جی؟ رب نے. ہمیں کیوں میلاد منا رہے ہیں؟ میلاد منایا کس نے؟ رب نے. رب تعالیٰ نے عالم ارواح میں سارے انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا. وہاں کسی پلید آدمی کو اکٹھا، پاک پوتر صاف سونی روحوں کو اکٹھا کر کے پھر اپنے محبوب کا ذکر کیا. ان روحوں کے سامنے رب نے اپنے محبوب کی شانوں کو بیان کیا. کیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ یہ میلاد ہے. ثُمَّ جَاءَكُمْ کہا کہ نبیوں سنو، جب تمہیں دنیا میں بھیج دوں، تمہیں حکومت دے دوں، تمہارا چرچا ہو رہا ہو، تمہارا ڈنکا بج رہا ہو، تمہارا جھنڈا لہرا رہا ہو، اس وقت میرا عظیم محبوب آ جائے. پھر کرنا کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. یہاں نام تاکید بھی ہے، نون بھی ہے. اور فرما دیا ضرور ایمان لانا ہے، ضرور مدد کرنی. جب میرا محبوب آ جائے نا پھر ضرور ایمان لانا ہے اور ضرور ان کی مدد بھی کرنی ہے. جب میرا محبوب آ جائے تو ہم بھی تو سرکار کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں نا. تو کہہ رہے ہیں عید نبوی کا زمانہ ہو
عصمت کے ماروں کو خوشی، پاس رحمت کا خزانہ آ گیا۔ اب کیا فرمایا؟ بڑی مہربانی رب واسطے تھوڑی دو ایک منٹ توجہ، ایک منٹ، یہ بات نا تھوڑی توجہ سے سننے والی ہے، کیونکہ اس طرح بات کا مزہ، قرآن پڑھ رہے ہوں، سرکار کا ذکر کر رہے ہوں اور کوئی حرکت قابل قبول نہیں، ذکر سنیں حضور کا، قرآن سنیں۔ کہتے جی میلاد کہاں لکھا ہے؟ ثم جاءکم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ لقد جاءکم، یہاں بھی فرمایا جاءکم، یہ میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جاءکم یہاں بھی ہے، جاءکم کا معنی کیا ہے؟ تمہارے پاس آیا، یہ حضور کا میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ رب نے اپنے محبوب کی شانوں کو بیان کیا اور وہاں کیا فرمایا کہ ضرور مدد کرنی ہے اور ایمان بھی لانا ہے۔ اب دیکھیے یہاں رب تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات کی، فرمایا قَالَ اَأَقْرَرْتُمْ اَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اِسْرِي، کیا تم سب نے اقرار کیا؟ یہ جو میں نے بات کی ہے، رب نے انبیاء سے کہا اقرار کرتے ہو، اس میں میرا بھاری ذمہ لیتے ہو؟ سب نے کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا، مالک ہم سب نے اقرار کر دیا۔ اور آگے فرمایا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اب بات ختم نہیں کی اقرار پہ، کہا آپ ایک دوسرے پہ گواہ بن جاؤ اور میں تم پہ گواہ ہوں۔ مولا پھر وَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہی بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے انبیاء، بیان کرنے والا خدا، سننے والے انبیاء، کہا کہ انبیاء سنو، یہ بات انبیاء سے ہو ہی نہیں سکتی۔ پہلے وعدہ کرے، اقرار کرے، پھر انکار کرے، ایسا ہو سکتا نہیں۔ لیکن یہاں فرما دیا ہاں یہ جو تم نے اقرار تم نے کر دیا ہے نا، اگر اس سے روگردانی کی تو انبیاء کی صف سے نکال دوں گا، انبیاء کی صف سے نکال دوں گا۔ میرے محبوب کے میلاد کا انبیاء بھی ذکر کریں گے، انکار کریں گے تو انبیاء کو ان کی نبوت سے فارغ کر دوں گا۔ آج کا ملا اگر انکار کرے تو سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ یہ قرآن کی نص ہے، انبیاء سے وعدہ دیا، اقرار کروایا، یہاں تو پھر انکار ممکن ہی نہیں۔ پھر بھی کہا اگر اس بات سے روگردانی کی تو تمہیں نبوت کی صف سے نکال دوں گا۔ جاءکم کیا ہے؟ حضور کا میلاد ہے۔ آگے فرمایا والا ارسلناک وما ارسلناک، ارسلناک ہم نے بھیجا، ارسلناک کا میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ حضور کا میلاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں نے سوال کیا تھا ہم میلاد کیوں منا رہے ہیں؟ ہم میلاد کیوں منا رہے ہیں؟ ہم میلاد کیوں منا رہے ہیں؟ یہ سوال تھا، اس کا جواب ہے ہم میلاد اس لیے منا رہے ہیں، میلاد خود رب نے منایا ہے، انبیاء سے کہلوایا ہے، انبیاء کو پڑھ کے سنایا ہے، انبیاء نے اپنی امتوں کو بتایا ہے، تبھی تو ہم نے یہ نعرہ لگایا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ بھائی ہم میلاد اس لیے منا رہے ہیں، میلاد
میلاد منا رہے ہیں، انبیاء نے میلاد منایا اس لیے ہم بھی میلاد منا رہے ہیں۔ حضور نے خود پیر والے دن کا روزہ رکھ کر اپنا میلاد منایا، اس لیے ہم میلاد منا رہے ہیں۔ اور رب تعالیٰ نے مشرق میں مغرب میں کعبے کی چھت پر جھنڈے لگوا کر میلاد منایا۔ رب تعالیٰ نے اس مہینے سب عورتوں کو بیٹے عطا کر کے میلاد منایا، اس لیے ہم میلاد منا رہے ہیں، کیونکہ حضور خود فرما رہے ہیں قرآن میں، رب نے فرمایا ہے محبوب آیا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہار